جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 13ویں کتاب قبر اور خنجر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ انسپکٹر پرویز کی سانس پھول رہی تھی، لیکن وہ ٹیکسی سے اتر کر ایک لمحہ کے لیے بھی رکے بغیر کیپٹن فیاض کے بنگلے کی کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ برآمدے میں کھڑے ہوئے ملازم سے اس نے جلدی جلدی کچھ کہا اور ملازم اندر چلا گیا، لیکن واپسی میں دیر نہیں لگی۔ اندر تشریف لے چلیے، اس نے انسپکٹر پرویز سے کہا۔ کیپٹن فیاض اس کے اندر پہنچنے سے قبل ہی ڈرائنگ روم میں آ چکا تھا۔ ٹھہرو، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، پہلے تو تم کچھ دیر خاموش بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کر لو۔ پرویز مؤدبانہ انداز میں اس کا شکریہ ادا کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ فیاض ٹٹولنے والی نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ تقریباً 2-3 منٹ تک خاموشی رہی۔ پھر فیاض نے کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ آج میں نے اس آدمی کا تعاقب کیا تھا جسے میمی کی قبر پر روتے دیکھا گیا تھا۔ اچھا؟ فیاض کے لہجے میں تمسخر تھا، لیکن پھر اس نے سنجیدگی سے پوچھا، تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ وہی آدمی رہا ہوگا؟ بیان کردہ حلیہ کے عین مطابق تھا، پرویز نے خفیف سی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا۔ خیر ہاں، لیکن تعاقب کا انجام کیا ہوا؟ وہی عرض کر رہا تھا، وہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان کے قریب ہی ملا تھا۔ میں 2 دن سے قبرستان کی نگرانی کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ آدمی عجیب ہے، وحشت زدگی کی علاوہ اس میں اور کوئی بات نہیں ہے جو اسے عام آدمیوں سے الگ کر سکے۔ اس کے جسم پر بہترین قسم کا سیاہ سوٹ تھا، سیاہ داڑھی الجھی ہوئی، بال پریشان اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی جن سے درندگی اور وحشت آشکار۔ تم نے تو مصوری شروع کر دی۔ فیاض پھر کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کام کی بات کرو۔ میں اس کا تعاقب کرتا رہا، پرویز ایک طویل سانس لے کر کہنے لگا، اور پھر وہیں جا پہنچا جہاں سے پہلی بار اس سیکنڈ آفیسر نے اس کا تعاقب کیا تھا، یعنی گرانڈ ہوٹل۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا ہال میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر آہستہ آہستہ ایک میز کی طرف بڑھنے لگا جہاں 2 آدمی بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظریں اس پر پڑیں، ان کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ گئے۔ حقیقتاً گلاس چھوٹ پڑے تھے اور میں نے انہیں اچھلتے دیکھا تھا، اور وہ وحشی انہیں خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر ایک خالی میز پر جا بیٹھا۔ میں نے دوسرے ہی لمحے میں ان دونوں آدمیوں کو ہوٹل سے باہر جاتے دیکھا، لیکن وہ وحشی وہیں بیٹھا رہا۔ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے تقریباً 15 منٹ میں اپنی چائے ختم کی اور پھر اٹھ گیا۔ میں دراصل اس کی قیام گاہ معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر کیوں خاموش کیوں ہو گئے؟ فیاض نے ٹوکا۔ مگر میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ہو سکتا ہے اسے اس تعاقب کا علم ہو گیا ہو۔ بہرحال ایک جگہ وہ مجھے ڈاج دے گیا۔ میں ٹریفک کی زیادتی کی بنا پر ایک سڑک نہ پار کر سکا۔ جتنی دیر میں سڑک صاف ہوتی، وہ دوسری طرف کسی گلی میں غائب ہو چکا تھا۔ پھر اب تم مجھے کیا بتانے آئے ہو؟ فیاض جھنجھلا گیا۔ یہ کہ ان دونوں خوفزدہ آدمیوں کے متعلق میں نے بتھیری اہم معلومات حاصل کر لی ہیں۔ فیاض کچھ نہ بولا اور پرویز کہتا رہا،
وہ دونوں کرنل جوزف کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ ان کے نام میجر اشرف اور کرنل دورانی ہیں، اور یہ دونوں ہی شہر کے معزز آدمیوں میں سے ہیں۔ تو پھر تم نے ان سے اس آدمی کے متعلق سوالات کیے ہوں گے؟ جی ہاں، میں ان سے ان کی قیام گاہ پر ملا تھا، لیکن انہوں نے اس آدمی کے متعلق کچھ بتانے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس شکل کے کسی آدمی کو گرینڈ ہوٹل میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے انہیں ان کے گلاسوں کے گرنے کا واقعہ یاد دلایا، لیکن انہوں نے میرا مذاق اڑا دیا۔ کہنے لگے، ہاں گلاس گرے ضرور تھے، لیکن اس کی وجہ وہ نہیں تھی جو میں نے بیان کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں نشے میں تھے، اور نشے ہی کے عالم میں گلاسوں کے گرنے پر 1,000 روپے کی ہار جیت ہو گئی تھی۔ ان دونوں ہی نے اس آدمی کے تذکرے پر میرا مضحکہ اڑایا۔ پرویز خاموش ہو گیا۔ اچھا، فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں دیکھوں گا کہ ان میں مضحکہ اڑانے کی کتنی صلاحیت ہے۔ میں ان دونوں رنگیلے بوڑھوں سے اچھی طرح واقف ہوں، مگر مجھے افسوس ہے کہ تم نے اس آدمی کو کھو دیا۔ میں کیا عرض کروں جناب، مجھے ٹریفک کے قوانین پر غصہ آ رہا ہے۔ فیاض کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر آہستہ سے بولا، اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ اسے تعاقب کا علم ہو گیا تھا، تو اب اسے ڈھونڈ نکالنا آسان کام نہ ہوگا۔ میں کیا عرض کروں جناب، مجھے خود افسوس ہے، مگر یہ دونوں آدمی شاید ہماری مدد کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں اسے پہچانتے ہیں، اور خوف ہی کی وجہ سے ان کے گلاس چھوٹ پڑے تھے۔ میں دیکھوں گا، فیاض سر ہلا کر بولا، کل صبح ان دونوں کو آفس میں طلب کرو۔ بہت بہتر جناب۔ پرویز یک لخت خوش ہو گیا، گویا صبح وہ ان سے اپنی توہین کا بدلہ ضرور لے سکے گا۔ اور کچھ؟ نہیں جناب، پرویز اٹھتا ہوا بولا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ اچھا، فیاض بھی اٹھ گیا۔ پرائیویٹ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر عمران اپنی خوابگاہ میں آیا۔ دوسری طرف سے جولیا بول رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ کا خیال درست ہے جناب، گلوریا کارٹر کا کچھ نہ کچھ تعلق سونیا کارٹر سے ضرور ہے۔ ہے نا؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ کیوں، کوئی خاص واقعہ؟ جی ہاں، سونیا کا دوست پارکر کل گلوریا کے ساتھ نظر آیا تھا۔ پارکر، وہی لوڑا آدمی؟ جی ہاں، وہی، وہ دونوں ایکسس جوائنٹ میں تھے۔ یہ پچھلی شام کی بات ہے۔ پھر دونوں ساتھ ہی 13 ریکسٹن اسٹریٹ میں آئے تھے۔ پارکر تقریباً آدھے گھنٹے تک اندر رہا، پھر تنہا واپس آیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا تھا؟ یہ آپ کیپٹن جعفری سے معلوم کر سکیں گے۔ اچھا، شکریہ جولی، گلوریا پر برابر نظر رکھو۔ ہاں، سونیا کو کون دیکھ رہا ہے؟ تنویر۔ اچھا، اور سارجنٹ ناشاد؟ فی الحال شاعری کر رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ لوگ اس کے بعد اس کے کلام کی قدر کریں گے۔ اگر وہ کسی طرح مر سکے تو ضرور مار ڈالو۔ جولیا ہنسنے لگی، لیکن پھر فوراً ہی خاموش ہو گئی۔ ہیلو، ہاں، سارجنٹ ناشاد کو میجر اشرف پر نظر رکھنے کو کہا۔ اوہو، میجر اشرف؟ جولیا نے حیرت سے کہا، کیا وہ بھی اس کہانی سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی 4 اور ہیں۔ میں تو ابھی تک اس کیس کو سمجھ ہی نہیں سکی ہوں۔ اخبارات میں جو کہانی شائع ہوئی تھی، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جلدی مت کرو، سب کچھ آہستہ آہستہ سامنے آ جائے گا۔
یہ پراسرار آدمی بہت سنسنی پھیلا رہا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے وہ میمی بیڈ فورڈ سے قریبی تعلقات رکھتا ہو۔ یہ کس بنا پر کہہ رہی ہو؟ وہی قبر کے گدے پر جو نئی تحریر پائی گئی ہے، کسی قسم کے انتقام کے متعلق ہو سکتا ہے میمی۔ مگر ٹھہریے، میمی کی موت بھی تو پراسرار طریقے پر واقع ہوئی تھی۔ ہاں، غالباً وہ ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتا ہے جو میمی کی موت کا باعث بنے ہوں گے۔ مگر بڑا ڈرامائی انداز ہے۔ جولیا نے کہا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، شاید انہیں مار ڈالنے سے پہلے ہی مرا کر ڈالنا چاہتا ہو۔ تم خود سوچو کہ دوسرے لوگ کتنی بڑی ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ یہ تو مار ڈالنے سے بھی بدتر ہے۔ جی ہاں، جولیا نے جواب دیا۔ مگر ہم اس آدمی کو کہاں تلاش کریں؟ میرا خیال ہے کہ کپتان فیاض کے آدمی اس کی راہ پر لگے ہیں۔ مگر جناب، پھر وہی معلوم کرنا چاہوں گی کہ اس کیس کا محکمہ خارجہ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق کا ابھی مجھے بھی علم نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ بطیری راز کی باتیں ایکسٹرو سے بھی پوشیدہ رکھی جاتی ہیں، مگر ہمیں اس کی پرواہ نہ ہونی چاہیے۔ بس جو کام ہمیں سونپا جائے اسے خوش اسلوبی سے انجام دیں۔ یقیناً جناب۔ دوسری طرف سے آواز ہے۔ اچھا، اب تم اپنا کام دیکھو، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں تھیں اور وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے کیپٹن جعفری کے نمبر ڈائل کی۔ ہیلو کیپٹن جعفری، مجھے پارکر کے متعلق کل شام کی مکمل رپورٹ چاہیے۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ وہ گلوریا کے مکان سے نکل کر سیدھا سونیا کارنر پہنچا تھا۔ پھر میرا مطلب یہ کہ میں وہیں سے واپس آ گیا تھا، کیونکہ اب پارکر کی واپسی مجھے محال نظر آتی تھی۔ وہ دراصل اسی ریسٹوران میں رہتا ہے۔ اتنی دیر میں یہ کام کی بات کہی ہے تم نے؟ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پارکر کے پیچھے لگے رہو، اس کے متعلق اور کیا معلومات بہم پہنچائیں۔ وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ بادی نظر میں ہم اس کے خلاف کچھ نہیں ثابت کر سکتے۔ تمہیں ثابت کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ بات یہ ہے جناب، کیا بات ہے؟ میں ابھی تک اس کے ذریعہ معاش کے متعلق کچھ نہیں معلوم کر سکا۔ معلوم کرنے کی کوشش کرو، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر دن بھر وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے ماتحتوں کے فون ریسیو کرتا رہا۔ اسی دوران میں فیاض بھی میجر اشرف اور کرنل دورانی کی داستان لے کر ٹپک پڑا۔ اس نے اسے شروع سے واقعات بتائے، یعنی انسپیکٹر پرویز کا کارنامہ۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ اس نے میجر اشرف اور کرنل دورانی کو آفس میں طلب کر لیا، مگر وہ دونوں، فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا، خشکی کے کچھوے ہیں، میں ان سے کچھ نہیں معلوم کر سکا، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ وہ اس آدمی کو جانتے ہیں۔ پکڑ کر بند کر دو، عمران نے ہانک لگائی۔ لیکن میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ جانتے ہیں۔ پرواہ نہ کرو، بہت جلد ثابت کر دوں گا۔ پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو، مجھے اس طرح تاریکی میں نہ رکھا کرو۔ تاریکی بڑی اچھی چیز ہے سپر فیاض، مثلاً یہ کہ اگر تم اندھیرے میں کسی کو آنکھ مارو تو وہ قطعی برا نہیں مانے گا، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ تم پر ہر وقت لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے،
فیاض چڑ گیا۔ بذریعہ ڈاک بھیجا کرو، میں بعض اوقات گھر پر موجود نہیں ہوتا۔ ویسے آج کل تمہاری جو اسٹینو ہے اس کی عمر بتاؤ تاکہ میں اسے 25 سے ضرب دے کر اپنا سر پھوڑوں یا تمہاری بیوی کی زندگی کا بیمہ کرا دوں۔ تم کام کی بات نہیں کرو گے؟ نہیں دوست، میں اب اس کام سے بری طرح اکتا گیا ہوں، اب کوئی دوسرا دھندا دیکھوں گا۔ ویسے کیا خیال ہے تمہارا اگر میں مچھلیوں کی آڑت کر لوں؟ عمران بوریت مت پھیلاؤ، فیاض نے بیزاری سے کہا۔ بوریت تم پھیلا رہے ہو یا میں؟ اچھا تو میں جا رہا ہوں، ٹاٹا۔ عمران نے دونوں ہاتھ ہلائے لیکن فیاض بیٹھا ہی رہا۔ میں نے فرض کر لیا ہے کہ تم چلے گئے، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور کرسی پر اکڑوں بیٹھ کر اونگنے لگا۔ وہ اپنے پرائیویٹ فون کا ریسیور کریڈل سے ہٹا آیا تھا، ورنہ شاید فیاض کو بھی اس کا علم ہو جاتا، کیونکہ آج اس کے ماتحت بڑی سرگرمی دکھا رہے تھے۔ عمران، فیاض نے اسے بلند آواز میں مخاطب کیا اور عمران چونک کر اسے گھورنے لگا۔ کیا بات ہے بڑے بھائی؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر تمہیں کچھ کرنا نہیں تھا تو مجھ سے وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اب بھی تیار ہوں، عمران نے بڑے خلوص سے کہا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ لڑکی ابھی نابالغ ہے، 20 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ فیاض نے جھپٹ کر اس کی گردن پکڑ لی اور عمران رو دینے والے انداز میں بولا، چلو نابالغ ہی صحیح، میں تیار ہوں، بلکہ قبول کیا۔ ارے کیا مار ڈالو گے یار، چھوڑو۔ فیاض اس کی گردن چھوڑ کر جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو سپر فیاض، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ شاید کام کی بات گردن ہی میں اٹکی ہوئی تھی۔ فیاض پلٹ کر اسے گھورنے لگا۔ بتاتا ہوں میری جان، اب میں نے کام کی بات شروع کی ہے تو تم نے رقیبوں کی طرح ادائیں دکھانے شروع کر دی۔ ہاں، رقیب ہی تو کہتے ہیں اسے جس کے کمر نہیں ہوتی۔ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ فیاض جانے کے لیے مڑا۔ عمران نے جھپٹ کر اس کی کمر پکڑ لی اور پھر شرمندگی ظاہر کرتا ہوا بولا، لا حول ولا قوت، کمر تو ہے یار، میں خام خواہ تمہیں رقیب سمجھ بیٹھا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے فضول باتوں کے لیے، فیاض غرایا۔ میمی بیڈ فورڈ کے متعلق تمہیں ایک عورت بہت کچھ بتا سکے گی، وہ اس کی ہم پیشہ تھی۔ کون ہے؟ سونیا۔ ارے تو کیا وہ انگلینڈ کی ملکہ ہے؟ فیاض جھنجھلا گیا۔ یا مجھے شہر بھر کی آوارہ عورتوں کے نام اور پتے زبانی یاد ہیں؟ خفا مت ہوں پیارے، 13 اسٹریٹ اور 0 روڈ کے چوراہے پر سونیا کارنر ہے، تمہیں سونیا وہیں ملے گی۔ تم اس سے مل چکے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ مل چکا ہوں، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تمہاری بات اور ہے، تم ایک سرکاری آفیسر ہو، وہ تمہاری مونچھیں ہی دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے گی، مگر ٹھہرو، وہ چالاک عورت ہے، کبھی یہ تسلیم نہ کرے گی کہ میمی بیڈ فورڈ سے اس کی جان پہچان تھی، لہٰذا غور سے تفصیل سن لو۔ جن دنوں میمی ٹپ ٹاپ کلب میں رقاصہ تھی، انہی دنوں سونیا گرینڈ ہوٹل میں ملازم تھی، وہ بھی رقاصہ ہی تھی۔ ان دونوں میں گہری دوستی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی رازدار تھیں۔ لیکن میمی کے متعلق ہم کیا معلوم کریں گے؟ فیاض نے پوچھا۔ یہی کہ اس نے پیدائش سے لے کر مرنے کے وقت تک کتنے انڈے دیے تھے؟ عمران جھنجھلا گیا اور فیاض کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یار فیاض، تم کسی قابل نہیں ہو۔ چلو بکواس بند کرو، میں سونیا سے ملوں گا۔ جاؤ بس
اب چلے ہی جاؤ ورنہ میں پہلے خودکشی کروں گا اور پھر تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔ فیاض ہنستا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے جولیا کی کال ریسیو کی جو کہہ رہی تھی، جناب والا، ایک نئی خبر، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا خبر ہے؟ پارکر اور گلوریا کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کہاں؟ منٹو پارک میں۔ دونوں کسی مسئلے پر الجھے پڑے تھے، پھر ہاتھا پائی کی نوبت آتے آتے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی غصے میں بھرے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تم اس کے بعد بھی گلوریا کا تعاقب کرتی رہی ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ وہاں سے گھر ہی آئی تھی۔ اچھا، شکریہ۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے کیپٹن جعفری کی رپورٹ کا انتظار تھا کیونکہ وہ بھی منٹو پارک میں کہیں نہ کہیں موجود رہا ہوگا۔ عمران نے اسے پارکر کے پیچھے لگایا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جعفری کا پیغام بھی موصول ہوا۔ اس نے بھی منٹو و پارک والے جھگڑے کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، پارکر منٹو پارک سے چیری بلاسم پہنچا۔ یہاں اس نے اور بارٹینڈر نے گلوریا کو ختم کر دینے کا پروگرام بنایا۔ آج وہ چیری بلاسم ضرور جائے گی کیونکہ آج وہاں سال کا پہلا رقص ہوگا۔ وہ چیری بلاسم کی مستقل گاہک ہے۔ بہرحال آج اسے وہاں شراب میں زہر دیا جائے گا۔ رات کی ڈیوٹی پر وہ بارٹینڈر نہیں رہے گا جو سازش میں شریک ہے، بلکہ دوسرا ہوگا، اور گلوریا کی موت کی تمام تر ذمہ داری اس پر آ پڑے گی۔ حالانکہ اس بیچارے کے فرشتوں کو بھی اس سازش کا علم نہیں ہوگا۔ گلوریا غالباً پہلے ہی سے اپنی میز مخصوص کرا چکی ہے۔ اس میز پر سرو کرنے والا ویٹر بھی سازش میں شریک ہوگا، یعنی شراب میں وہی زہر ملائے گا۔ تب تو ویٹر گرفت میں آ جائے گا، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ پولیس اس پر صرف شبہ کر کے رہ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ انہی حالات کے تحت بارٹینڈر بھی زد میں نہ آ سکے گا۔ میں سمجھ گیا۔ اچھا، میں دیکھ لوں گا۔ جعفری، تم لوگوں کی مستدی سے میں بہت خوش ہوں۔ مہربانی ہے آپ کی، آپ ہی سے تو سیکھا ہے۔ اچھا، شکریہ۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب عمران کے لیے ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ ابھی تک اس نے اس کیس کی کڑیاں جس انداز میں ترتیب دی تھیں اس میں یک یک خامیاں نظر آنے لگیں۔ گلوریا کی موت کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ اور پھر پارکر، آخر اسے گلوریا کی موت یا زندگی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ اسی جھگڑے کی بنا پر پارکر نے اسے مار ڈالنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ایسی صورت میں بنائے مخاصمت لازمی طور پر کوئی خاص اہمیت رکھتی ہوگی۔ 6 بجے شام کو عمران نے فلیٹ چھوڑ دیا۔ اسے ہر حال میں گلوریا کی حفاظت کرنی تھی کیونکہ اس کے اپنے خیال کے مطابق وہ اس کیس میں خاصی اہمیت رکھتی تھی۔ چیری بلاسم شہر کی بہترین تفریح گاہ تھی اور عمران کو یقین تھا کہ گلوریا وہاں ضرور آئے گی۔ اس کا آنا یقینی تھا، ورنہ وہ لوگ اسے مار ڈالنے کی اسکیم کیوں بناتے؟ اس نے اپنی 2 سیٹر چیری بلاسم کے کمپاؤنڈ میں کھڑی کر دی، لیکن نیچے نہیں اترا، گاڑی ہی میں بیٹھا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ ٹھیک 7:30 بجے اسے پورش میں گلوریا نظر آئی۔ وہ تنہا تھی اور پورٹ سے گزر کر اندر جا رہی تھی۔ اس سے شاید 10 یا 12 گز کے فاصلے پر جولیانا فٹر واٹر موجود تھی۔ اسے عمران نے آج رات کی سازش کے متعلق مطلع نہیں کیا تھا۔ ویسے اس کا خیال تھا ممکن ہے کیپٹن جعفری نے اسے آگاہ کر دیا ہو۔ وہ گاڑی سے اتر کر جولیا کی طرف بڑھا اور قبل اس کے کہ وہ بھی ہال میں داخل ہو جاتی اس کے برابر ہو گیا۔ سوئس لڑکیاں والس بڑا اچھا ناچتی ہیں، عمران نے آہستہ سے کہا، اور جولیا چونک کر مڑی، پھر چلتے چلتے رک گئی۔ چلتی رہو، میں نے سنا ہے کہ آج موسم بہت خوشگوار ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔
تم کس چکر میں ہو؟ جولیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ یہ ثابت کرنے کے چکر میں ہوں کہ 2 اور 2 3.5 ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی دائرے کا قطر برابر ہو 3.5 زاویہ قائمہ کے، یعنی کہ ہم بگ۔ مجھے علم ہے کہ سر سلطان نے تمہیں کرنل جوزف کی لاش دکھائی تھی، جولیا مسکرائی، لیکن میں نے اس کی قبر کھودنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم بیچاری گلوریا کارٹر کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ میں کئی دنوں سے تمہیں اس کے تعاقب میں دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں اسے کچھ سرکار نہ ہونا چاہیے، جولیا نے کہا اور آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عمران بھی اپنی رفتار تیز ہی کرتا رہا اور وہ اس سے آگے نہ بڑھ سکی۔ گلوریا ہال میں پہنچ کر ایک میز پر قبضہ کر چکی تھی اور وہ اب بھی تنہا تھی۔ دفعتاً عمران جولیا سے آگے بڑھ گیا۔ وہ تیر کی طرح گلوریا کی میز کی طرف جا رہا تھا۔ گلوریا اسے دیکھ کر چونک پڑی، وہ اسے پہلی ہی نظر میں پہچان چکی تھی۔ میں بغیر اجازت بھی بیٹھ سکتا ہوں، عمران اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ گلوریا حیرت سے منہ کھولے بیٹھی رہی، پھر یک بجک اسے غصہ آ گیا۔ کیوں شامت آئی ہے؟ یہاں میں تنہا نہیں ہوں، اس نے دانت پیس کر کہا۔ میری موجودگی میں تم کبھی تنہائی نہیں محسوس کر سکتی۔ گلوریا چند لمحے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیوں یک بجک ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری طرف جولیا ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ عمران نے گلوریا سے کہا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ پارکر تمہیں معاف کر دے گا؟ کیا مطلب؟ گلوریا یک بیک چونک کر اسے گھورنے لگی۔ پرواہ مت کرو، وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب مجھ سے اس کا مطلب بھی نہ پوچھ بیٹھنا۔ بعض اوقات ایک ہی چیز میں کئی آدمی دلچسپی لینے لگتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک خود غرض ہو۔ پارکر تو اپنا مطلب نکل جانے کے بعد تمہیں قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن میں، خیر جانے دو، تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ ویسے یہاں اس وقت تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ اگر آج تم نے یہاں کوئی کھانے یا پینے کی چیز طلب کی، تمہیں وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکے گا۔ تم نہ جانے کیا بک رہے ہو، گلوریا نے خوف زدہ سی آواز میں کہا۔ تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی، میں تمہارے متعلق تازہ ترین اطلاعات رکھتا ہوں۔ کیا یہ غلط ہے کہ منٹو پارک میں تم پارکر سے لڑ گئی تھی؟ گلوریا کچھ نہ بولی۔ عمران نے کہا، تم خوب اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے ایک اشارے پر پارکر کی گردن پھنس سکتی ہے، پھر تم اتنی احمق کیوں ہو کہ آج کے جھگڑے کے بعد بھی گھر سے تنہا نکل پڑی؟ گلوریا کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر بار بار زبان پھیرنے لگی۔ اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ تم یہاں خطرے میں ہو، لیکن پارکر مجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ گلوریا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فی الحال تمہیں یہاں سے بحفاظت تمام نکالنا۔ کیا تم مجھ پر اعتماد کرو گی؟ گلوریا نے جواب نہیں دیا، وہ سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، یہاں تمہیں قرون وسطیٰ کے خوفناک جلاد نظر نہیں آئیں گے۔ موت یہاں کافی کی پیالی یا شراب کے گلاس میں چھپ کر آتی ہے، اس لیے ان دونوں ہی سے اجتناب کرو تو بہتر ہے۔ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، گلوریا بڑبڑائی۔ اچھی بات ہے، مر جاؤ، میرا کیا جاتا ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا اور اس کی میز سے اٹھ گیا، لیکن وہاں سے ہٹتے وقت اس نے پھر کہا، مرنے سے پہلے مجھے ضرور یاد کر لینا، ٹاٹا۔ وہ اس سے دور ایک خالی میز پر جا بیٹھا جس پر ریزرویشن کی تختی نہیں تھی۔ اس نے جولیانا فٹر واٹر کی طرف دیکھا جو اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عمران نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی
اور گلوریا کی طرف دیکھنے لگا جس کی حالت بہت ابتر نظر آ رہی تھی۔ کبھی وہ کرسی کی پشت سے ٹک جاتی اور کبھی میز پر کوہنیاں ٹیک کر آگے جھک جاتی۔ ویسے اس کی نظریں اب بھی عمران پر تھیں۔ دفتن اس نے عمران کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ عمران اٹھ کر پھر اس کی میز پر آ گیا۔ تم کون ہو؟ گلوریا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں کوئی بھی ہوں لیکن اچھا آدمی نہیں ہوں۔ سخت کالر اور بے داغ قمیض کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی شریف آدمی ہوں۔ اگر شریف آدمی ہوتا تو تم جیسی عورتوں سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں تمہارے گندے کھیل سے بخوبی واقف ہوں اور اس میں برابر کا حصہ دار بننا چاہتا ہوں۔ سمجھی؟ میں کرنل جوزف نہیں ہوں کہ آسانی سے قتل ہو جاؤں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ اپنی زبان بند رکھو۔ پارکر سے تمہاری حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ میں اپنی زبان کس معاملے میں بند رکھوں؟ یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اور سنو گلوریا کارٹر، میں پارکر بھی نہیں ہوں۔ پارکر جیسے میری جیب میں پڑے رہتے ہیں۔ تم پارکر کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ میں بالکل نہیں سمجھی۔ ٹھیک ہے، کرنل جوزف بہت تجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی اس کام کے لیے تمہیں منتخب کیا ہوگا۔ میں کسی کرنل جوزف کو نہیں جانتی۔ شاباش، تم واقعی کام کی ہو۔ وہ بیچارہ بوڑھا سر سلطان اب بھی تمہاری یاد میں آہیں بھرا کرتا ہے، لیکن اب تم نے اس سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے گلوریا ڈارلنگ۔ گلوریا ایک بار پھر خوفزدہ نظر آنے لگی۔ اس بار اس کا چہرہ بالکل تاریک ہو گیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مگر تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ نہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کی حفاظت کرو۔ یہ ہم دونوں کا مشترکہ بزنس ہوگا۔ گلوریا تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، مگر پارکر، او پارکر، اسے میں جس وقت بھی چاہوں اپنے راستے سے ہٹا سکتا ہوں۔ میں تم پر کس طرح یقین کر لوں؟ کسی طرح آزما دیکھو۔ میں پیاس محسوس کر رہی ہوں۔ یہاں نہیں، عمران نے آہستہ سے کہا، یہاں موت ہے۔ اگر یہ بات ہے، گلوریا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور منگوانا چاہیے۔ یعنی تم مر کر دیکھنا چاہتی ہو؟ عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ نہیں، ہم اس کی کچھ مقدار اپنے ساتھ لے کر اس کا کیمیاوی تجزیہ کرائیں گے۔ احمد، تم کسی تجربہ گاہ تک زندہ بھی پہنچ سکو گی؟ تم سمجھتے نہیں۔ فرض کرو میں شراب منگاؤں لیکن اسے پیے بغیر اس کی کچھ مقدار محفوظ کر لوں۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، لیکن تمہیں یہاں سے زندہ جاتے دیکھ کر وہ اپنی اسکیم بدل بھی سکتے ہیں، یعنی کسی دوسرے طریقے سے تمہارا خاتمہ کر دیں۔ تو پھر دوسری صورت میں بھی وہ اپنی اسکیم بدل سکتے ہیں، اگر میں نہ پیوں تب بھی؟ شاید انہیں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ہم یہاں سے کب گئے۔ تو یہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ میں شراب طلب کروں اور اس کی کچھ مقدار اپنے ساتھ لیتی چلوں۔ چلو یہی کر لو۔ میں سمجھ گیا، تم میرے بیان کی تصدیق کرنا چاہتی ہو۔ یہی سمجھ لو۔ گلوریا نے لاپرواہی سے کہا، میں حق بجانب ہوں کیونکہ یہ صرف ہماری دوسری ملاقات ہے۔ 1000ویں ملاقات بھی آدمی کا دل صاف نہیں کر سکتی۔ کیا پارکر ان دنوں تمہارے لیے اجنبی تھا؟ گلوریا کچھ نہیں بولی، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دفتن اس نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا، پھر اس کے قریب آنے پر شیرین کے لیے آرڈر دیتی ہوئی بولی، یہی لے آؤ۔ یہ نمبر 12 کی میز ہے۔ ویٹر نے ادب سے جواب دیا، میں اس سے کہہ دوں گا۔ ویٹر چلا گیا۔
پھر شاید 5 ہی منٹ بعد ہال میں یک بیک ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ایک میز الٹنے کی آواز آئی، شیشے کے ظروف جھنجھنا کر ٹوٹے اور بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ لوگ میزوں سے اٹھنے لگے۔ گلوریا بھی اٹھی لیکن اپنی جگہ ہی پر کھڑی رہی۔ عمران البتہ 2-4 قدم آگے بڑھا مگر پھر رک گیا۔ لڑنے والے اتنی دیر میں الگ کر دیے گئے۔ آہستہ آہستہ حالات پھر معمول پر آ گئے۔ ویٹر نمبر 12 گلوریا کی میز کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ٹرے رکھتے ہوئے ایک طویل سانس لی۔ کیا بات تھی؟ گلوریا نے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں جناب، اکثر لفنگے شریفوں کے بھیس میں آ جاتے ہیں، نشے میں لڑ پڑے تھے۔ کسی کے چوٹ تو نہیں آئی؟ عمران نے کسی رحم دل بیوہ کے ایسے انداز میں پوچھا۔ نہیں جناب۔ اچھا۔ عمران سر ہلا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ٹھہرو، گلوریا نے ویٹر کو روک کر کہا۔ میں شاید جلد ہی اٹھ جاؤں گی، بل لیتے آؤ۔ بہت بہتر جناب۔ ویٹر چلا گیا۔ گلوریا نے جلدی سے اپنا وینٹی بیگ اٹھایا اور اس میں سے سٹینڈ کی ایک خالی شیشی نکالی۔ عمران بغور اس کے ہاتھوں کی حرکتیں دیکھتا رہا۔ وہ یقیناً ایک چالاک اور پھرتیلی عورت تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں شیشی شیریں کے گلاس میں تھی۔ شاید ہی آس پاس کے کسی آدمی کو اس کا احساس ہو سکا ہو۔ پھر اس نے بہوؤں کے بال نوچنے کی چمٹی گلاس میں ڈال کر شیشی نکال بھی لی۔ پھر رومال میں رکھ کر اس کی کاک لگائی اور رومال سمیت وینٹی بیگ میں ڈال دی۔ گلوریا، عمران ایک طویل سانس لے کر بولا، واقعی اگر تم ہمیشہ کے لیے میری دوست ہو جاؤ تو میں ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دوں۔ جواب میں گلوریا مسکرائی، لیکن سراسیمگی کے آثار اب بھی اس کے چہرے پر پائے جاتے تھے۔ اب کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا۔ تھوڑی تھوڑی شراب ٹرے میں گراتی جاؤ حتیٰ کہ گلاس آدھا ہو جائے، پھر میں تمہیں سہارا دے کر یہاں سے نکال لے چلوں گا۔ تمہارا انداز کچھ اس قسم کا ہوگا جیسے تمہیں بالکل ہوش نہ ہو۔ گلوریا آنکھیں بند کر کے ہنسی اور آہستہ آہستہ پلکیں اوپر اٹھائے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اے ڈھمپ۔ ڈھمپ؟ یہ کیا بلا ہے؟ میں دراصل نسلاً پرتگالی ہوں، مگر شاید پرتگال میں بھی اس قسم کے نام نہیں ہوتے۔ آہا، تب تم پرتگال کے مشہور ڈمپ خاندان سے واقف نہیں ہو؟ تم پرتگال یا پرتگالیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ چھوڑو، گلوریا نے برا سا منہ بنایا، لیکن تم نے مجھے اپنا نام صحیح نہیں بتایا۔ فی الحال تم میرے نام کی پرواہ نہ کرو۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اب ہمیں اٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھہرو، گلوریا نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے کہا اور پھر اسے ٹرے میں رکھ دیا۔ قریب بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس نے گھونٹ نہیں دیا تھا۔ گلاس ٹرے میں رکھتے وقت اس نے بڑی صفائی سے تھوڑی سی شراب گرا دی تھی۔ بہرحال 5 منٹ کے اندر ہی اندر گلاس آدھا رہ گیا۔ پھر یک بیک اس کا سر میز سے جا لگا۔ عمران بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر اسے سیدھا کرنے لگا۔ قرب و جوار ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، گلوریا سینے پر ہاتھ رکھ کر کراہی۔ چلو اٹھو، باہر ہوا میں۔ عمران ہکلایا۔ اکثر لوگوں نے عمران سے پوچھنا چاہا اور وہ سب کو ٹالتا ہوا گلوریا کو سہارا دے کر باہر لے جانے لگا۔ ویٹر نمبر 12 لپکتا ہوا ان کی طرف آیا۔ کیا بات ہے جناب؟ اس نے پوچھا۔ یک بجک طبیعت خراب ہو گئی۔ عمران
اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ ٹھونستا ہوا بولا، واپس آ کر حساب کروں گا۔ وہ کمپاؤنڈ میں آ گئے۔ عمران اسے 2 سیٹر کے قریب لایا اور دروازہ کھول کر اسے بھٹاتا ہوا بولا، ہمیں کئی آدمی دیکھ رہے ہیں لیکن پارکر یہاں موجود نہیں ہے۔ پھر وہ بھی اسٹیئرنگ کے سامنے جا بیٹھا اور کار پھاٹک سے گزر کر سڑک پر نکل آئی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عمران بولا، کرنل جوزف برا آدمی نہیں تھا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ معاملے کا پکا تھا۔ میں اس وقت تک تم سے گفتگو نہیں کروں گی جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہ ہو جائے۔ یعنی؟ یہ کہ شراب زہریلی تھی۔ چلو میں خاموش ہو گیا، اب کچھ نہیں بولوں گا۔ مجھے میرے گھر لے چلو۔ اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا، مطمئن رہو، عمران نے کہا اور کار کی رفتار تیز کر دی۔ وہ ریکسٹن اسٹریٹ پہنچ کر گاڑی سے اترے۔ عمران کچھ سوچ رہا تھا۔ آخر اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، تم جاؤ، اب شراب کو کسی جانور پر آزماؤ، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ نہیں، تم بھی چلو، تمہیں چلنا پڑے گا، میں تمہاری موجودگی ہی میں تجربہ کروں گی۔ مجھے حیرت ہے کہ کسی نے تعاقب بھی نہیں کیا، جبکہ پارکر کے پاس تقریباً 1 درجن آدمی ہیں۔ میں جھوٹا ہوں؟ عمران غرایا۔ ہم یہاں سڑک پر جھگڑا نہیں کریں گے، تم میرے ساتھ چلو۔ چلو۔ میں کیا تم سے ڈر جاؤں گا؟ ارے واہ، چلو نا۔ وہ دونوں عمارت میں داخل ہوئے۔ گلوریا اپنی پالتو بلی کا خون کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ اسے شاید اب بھی عمران کے بیان پر شبہ تھا۔ اس نے تھوڑے سے دودھ میں وہی شراب ملائی جو سٹینڈ کی شیشی میں ڈال کر چیری بلاسم سے لائی تھی۔ بلی دودھ پی گئی۔ عمران اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر دفتن اس کی نظر گلوریا کی طرف اٹھ گئی، جس کے ہاتھ میں چھوٹا براؤنی پستول تھا اور نال اسی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ گلوریا مسکرائی۔ عمران بھی جواباً مسکرا کر پھر بلی کی طرف دیکھنے لگا، بالکل اسی انداز میں جیسے پستول پر نظر پڑی ہی نہ ہو۔ میرے ہاتھ میں پستول ہے، گلوریا نے کہا۔ ہاں، اچھا خاصا ہے، براؤنی کا یہ ماڈل مجھے پسند ہے۔ عمران نے بلی پر سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ اگر یہ بلی نہ مری تو؟ گلوریا نے کہا، تو میں تم سے پستول ادھار لے کر اسے شوٹ کر دوں گا۔ اگر بلی نہ مری تو اس کے عوض تمہیں مرنا پڑے گا۔ 1000 جانے قربان ایسی بلی پر۔ ارے یہ تو آنکھ مار رہی ہے، واہ بھئی، یوں کرتی ہے۔ عمران نے گلوریا کو آنکھ مار دی اور پھر بلی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بیٹھی اونکھ رہی تھی۔ پھر یک بیک اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ پنجوں سے فرش کھرچنے لگی۔ 5 منٹ بعد اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ گلوریا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ دفتن عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس کا پستول چھین دیا۔ یہ مجھے بہت پسند ہے، اس نے اسے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا آؤ معاملے کی بات کرو، میں نے اس وقت تم پر احسان کیا ہے۔ گلوریا کچھ نہ بولی، خاموشی سے مردہ بلی کی طرف دیکھتی رہی۔ اپنے ہاتھ سے پستول نکل جانے پر بھی وہ کچھ نہ بولی، بلکہ اس کے چہرے پر ایسے آثار بھی نہیں نظر آئے تھے جو کسی قسم کی تشویش کا پتہ دیتے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں اور چہرے پر پھیکا پن پھیل گیا تھا۔ معاہدے کی 3 شقیں تمہارے پاس ہیں؟ ہاں، گلوریا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور پھر یک بیک چونک کر بولی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ میں بار بار نہیں دہرا سکتا، کاغذات میرے حوالے کر دو ورنہ وہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کاغذات میرے سپرد کر دینے کی صورت میں تم محفوظ رہو گی، میرے آدمی تمہاری حفاظت کریں گے۔ تم خود سوچو کہ اب تم تنہا رہ گئی ہو۔ جوزف زندہ ہوتا تو خیر دوسری بات تھی،
ہاں یا نہیں؟ میں تمہیں صرف 3 منٹ کی مہلت دیتا ہوں، اور پھر وہ نامکمل کاغذات قطعی بیکار ہیں، تم ان سے کوئی فائدہ بھی نہ اٹھا سکو گی۔ گلوریا کچھ نہ بولی۔ عمران کہتا رہا، کیا تمہیں اس بات پر شبہ ہے کہ پارکر تمہارا دشمن ہو گیا؟ کیا تم جانتی ہی کو وہ شروع ہی سے کرنل جوزف کے پیچھے لگا رہتا تھا؟ پھر تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پارکر اور کرنل جوزف ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے، وہ مل کر کام کر رہے تھے۔ چلو خیر، تم کچھ بولی تو۔ بہرحال وہ 3 شکے میرے حوالے کر دو۔ تو تم ہی ان سے کیا فائدہ اٹھا سکو گے؟ بقیہ کاغذات لاپتہ ہیں۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ بقیہ کاغذات لاپتہ ہیں؟ وہ پارکر کے پاس تو نہیں ہے، اور شاید وہ تم سے ان کاغذات کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کرنل جوزف کی موت کے بعد سے۔ ہاں، آج وہ جھگڑا اسی بات پر ہوا تھا۔ اور تمہیں یقین ہے کہ کاغذات کرنل جوزف ہی کے پاس تھے؟ مجھے یقین ہے۔ پھر وہ کیا ہو گئے؟ کہاں گئے؟ اگر تم مجھے دھوکہ نہ دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں بتا سکتی ہوں۔ کرنل جوزف نے وہ کاغذات میرے سامنے ہی ایک جگہ چھپائے تھے۔ لیکن تم اسے بھی دھوکہ دے کر کچھ کاغذات اسی وقت اڑا لی تھی۔ کیوں؟ کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں جانتی تھی کہ نامکمل کاغذات کی قیمت کوئی نہیں دے گا، لہٰذا میں نے سوچا تھا کہ وقت پر جب وہ پریشان ہوگا تو میں لگی ہوئی قیمت کا نصف وصول کر کے بقیہ کاغذات اس کے حوالے کر دوں گی۔ میں غلطی پر نہیں تھی، وہ مجھے دھوکہ بھی دے سکتا تھا۔ پھر میں کیا کرتی؟ تم وہ کاغذات مجھے دے دو۔ بیکار۔ پہلے ہمیں ان کاغذات کی فکر کرنی چاہیے جو کرنل جوزف کے مکان ہی میں ایک جگہ پوشیدہ ہیں۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، وہ کاغذات میں اس وقت دے سکتی ہوں جب آدھی قیمت۔ اگر ابھی تک شاید کسی نے بھی ان کاغذات کی کوئی قیمت نہیں لگائی، عمران نے کہا۔ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی گردن کٹوائے بغیر نہ مانو گی۔ اگر تم کاغذات لے گئے تب بھی میری گردن کٹ ہی جائے گی، کیونکہ پارکر کو یقین ہے کہ سارے کاغذات میرے ہی پاس ہیں۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ کم از کم میرے 7 آدمی ہر وقت تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر پارکر نے جلا کر پولیس کو اطلاع دے دی تو اس سے پہلے ہی پارکر ختم کر دیا جائے گا، تم مطمئن رہو۔ کرنل جوزف کیوں قتل کیا گیا؟ گلوریا دفتن پوچھ بیٹھی۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ایک عورت میمی بیڈفورڈ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری تھی۔ اسے اتنی دیر کے لیے بھی ہوش نہیں آیا کہ پولیس اس کا بیان لے سکتی۔ میں لیفٹیننٹ راجن سے واقف ہوں، جس نے کرنل جوزف کو قتل کیا ہے۔ وہ میمی کو بے حد چاہتا تھا۔ ابھی اس شہر میں 5 قتل اور ہوں گے۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ میمی کی موت میں 6 آدمیوں کا ہاتھ تھا، ان میں سے ایک ختم کر دیا گیا، 5 ابھی باقی ہیں۔ تم انہیں جانتے ہو؟ نام بنام، مگر تمہیں اس موضوع سے دلچسپی نہ ہونی چاہیے۔ تم تو بس کام کی بات کرو۔ کاغذات تو تم وعدہ کرتے ہو کہ میری حفاظت کرو گے۔ ابھی اور اسی وقت میرے آدمی یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ فون ہے تمہارے پاس؟ ہاں ہے۔ عمران نے اپنے 3 ماتحتوں کو فون کیا، اور جب وہ فون کر چکا تو گلوریا نے کہا، تمہاری آواز کچھ بدلی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی۔ نہیں تو تمہیں دھوکہ ہوا ہوگا۔ اب یہ 3 آدمی ہر وقت تمہاری نگرانی کریں گے۔ اس وقت تک ریکسٹن اسٹریٹ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ میں حکم نہ دوں۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد گلوریا نے کاغذات عمران کے حوالے کر دیے، لیکن
ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا، بقیہ کاغذات بھی تمہیں میری مدد کے بغیر نہیں مل سکیں گے، مگر ابھی جوزف لاج کی طرف جانا بھی خطرناک ہوگا کیونکہ محکمہ سراغ رسانی والے عمارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اوہ، عمران مسکرایا۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ میں کاغذات وہاں سے حاصل کر چکا ہوں۔ تم جھوٹے ہو سکتا ہے، لیکن شاید میں نے خواب دیکھا ہو۔ کرنل جوزف کی خوابگاہ والے غسل خانے سے جو راستہ نیچے گیا ہے، وہ راستہ ایک میز تک لے جاتا ہے، اور میز کا وہ خفیہ خانہ بڑا سہانا خواب تھا گلوریا ڈارلنگ۔ پریوں کے شہزادے نے خفیہ خانے سے کاغذات برآمد کر لیے۔ اچھا، ٹاٹا۔ ٹھہرو۔ نہیں، بس پھر صحیح، ابھی ہم دونوں بہت دن زندہ رہیں گے، ٹاٹا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔